میرا مسئلہ اصل میں مارکونی صاحب یہ ہے کہ میں سوالوں کے جواب کے ساتھ ساتھ نفسیات کی ٹریٹمنٹ بھی کرتا ہوں سوشل میڈیا پر. میرے ساتھ یہ بڑی بری عادت پڑ گئی ہے مجھے, اور بلکہ اس کا زیادہ مزہ آتا ہے کہ یہ 70 کی بجائے 007 ہے, تو سر میں اس سے پڑھاؤں گا. یہ آپ کے سامنے نورانی قاعدہ میں نے کھول دیا ہے, ذرا اس کو پڑھیں. یہ جو میں آپ کے سامنے کھولا ہے, یہ جو لکھا ہوا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں صرف ایک سوال, آپ نماز جی پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے نہیں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ, زبردست. وہ عربی کے اندر پڑھتے ہیں یا اردو میں؟ ہاں یہ بتائیں. اردو میں. اردو میں. اردو. لو جی, لو جی. حل میرا سوال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب بیویاں آپ کی حیض میں ہوں تو آپ ان کے پاس نہ جائیں. جی ٹھیک ہے جی. جی. اور بخاری کی ایک حدیث ہے 299. جی جی جی. اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیض میں بھی بیویوں کے پاس جاتے تھے. مکرونی صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ جڑے ہیں, آئی ہوپ ان کو آیت وغیرہ مل گئی ہوگی. جی میرا بھائی. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی میرا بھائی آ رہی ہے. جی سر حکم. بس دیکھیے میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ. نہیں, مختصر سے پہلے وہ جو آپ نے بولا ہے جس کے لیے گئے تھے اس کا بتائیں کہ آیت نکل آئی ہے. آیت تو نکل آئی ہے. جی پڑھ دیں ذرا, کیا ہے, یا شیئر کر دیں. شیئر میں کیسے کروں گا بھائی, مجھے نہیں اتنے وہ طریقے نہیں آتے, میں موبائل استعمال کر رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, میں موبائل سے رہنے دیتے ہیں. ہاں جی میں آیت پڑھ دیں. اردو ترجمہ پڑھوں گا میں. نہیں, عربی ضرور پڑھیے گا, کیونکہ عربی میں قرآن نازل ہوا ہے اور آپ مسلمان ہیں, آپ نے بتایا, اور آپ کی ایج سے لگ رہا ہے کہ آپ نے ناظرہ تجوید ضرور پڑھی ہوگی, مسلمان گھرانے میں ہے نا آپ. دیکھیے میں عربی اس طرح سے طریقے سے تو نہیں پڑھ سکتا, تو چلے آپ جس طرح بہتر آتی ہے ہے اتنی پڑھ دیں. آپ مدعے پر آئیے, میرا خیال ہے وقت نہیں, ضائع ہوتا ہے. مدعے دیکھیں, عربک ورڈز کا مدعا ہے. میں نے آپ کے اوپر ابھی جو آپ نے جو آیت پڑھی ہے نا, جو آیت پڑھی تو نہیں ہے, جو آیت پیش کرنی ہے آپ نے, میں نے اس کی عربک لنگوسٹک پہ بحث کرنی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مدعے پر آئیں, مدعا ہی وہ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں میری مرضی کے مطابق جتنا مجھے آتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. آپ عربی پڑھیں, آپ مسلمان ہیں, آپ نے سٹارٹ میں آ کے کہا میں مسلمان ہوں, اور آپ نے کہا ہاں الحمدللہ, میں اللہ کا شکر ہے. مسلمان ہوں, لیکن میں نے عربی ہمیشہ اردو میں پڑھا ہے نا, میری زبان نہیں ہے عربی, اس لیے میں عربی نہیں پڑھیں تو پھر چھوڑ دیں, پھر سوال بھی نہ کریں, چھوڑ دیں. آپ کی زبان نہیں ہے نا, اگر چھوڑ دیں. نہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کی زبان نہیں ہے چھوڑ دیں؟ اس کی زبان نہیں سے مراد یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اس کی زبان نہیں سے مراد یہ ہے کہ جب تک آپ وہ عربی پڑھیں گے نہیں نا آیت, میں تو یہاں پر دیکھو میری بات سنو, میں مکرونی صاحب آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. یہاں جو سوشل میڈیا کے اوپر ادھم مچا ہوا ہے نا, اس میں بہت زیادہ مارکونی آگے ہوئے ہیں. آپ کی بات نہیں کر رہا, ریئل وارا مارکونی جو تھا, بہت زیادہ ان کے پاس ٹائم ہے. وہ کیا کرتے ہیں, ہوتے کرسچن ہیں, کہتے ہیں جی میں مسلمان ہوں. ہوتے ہندو ہیں, کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. ہوتے ایتھیسٹ ہیں, کہتے ہیں جی میں مسلمان ہوں. کہتے ہیں جی او ہو 50 سال تک مسلمان رہا, ایک دم شک میں پڑ گیا ہوں, سمجھ نہیں آ پا رہی. میرا مسئلہ اصل میں مارکونی صاحب یہ ہے کہ میں سوالوں کے جواب کے ساتھ ساتھ نفسیات کی ٹریٹمنٹ بھی کرتا ہوں سوشل میڈیا پر. میرے ساتھ یہ بڑی بری عادت پڑ گئی ہے مجھے, اور بلکہ اس کا زیادہ مزہ آتا ہے مجھے. سوالوں کے جواب پر میری نظر کم ہوتی ہے, بندے کی ٹریٹمنٹ زیادہ میرا مقصد ہوتا ہے, کیونکہ سارے سوال جنم ہی غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے لے رہے ہیں. تو پہلے تو میں ٹریٹمنٹ کروں گا, پہلے تو ڈائگنوز کروں گا بندے کو, اس کے بعد میں پھر اپنی انرجی ویسٹ کروں گا سوال کے جواب پر. سمجھ گئے؟ چلیں ذرا جلدی عربی میں پڑھ لیں میرا بھائی. بھائی میں جلدی, یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. ہاں جی, اونچی پڑھیے گا ذرا. عَنِ الْمَحِيضِ. ہیں یہ کیا ہے؟ ایک منٹ, وَيَسْأَلُونَكَ انل, یہ انیل قرآن میں انیل کپور, نہیں انیل نام تو ہندو کا ہوتا ہے, انیل قرآن میں
भाई 1 मिनट सब्र करें। मैं आप मुझसे एक ऐसी लैंग्वेज पढ़वा रहे हैं जो मैंने जी नहीं पढ़ी। हाँ, क्यों नहीं भाई पढ़ी ना, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों के घर में तो ये ऐसी लैंग्वेज पढ़ी जाती है। संस्कृत पढ़ी है आपने या हेब्रियू? नहीं, मैं अपनी जुबान उर्दू में पढ़ता हूँ ना। नहीं वो बात मेरी ठीक जुबान है, तो उर्दू कुरान है। को आना चाहिए। देखिए यहाँ पर मार्कोनी भाई में, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ मुसलमान की पहचान मुश्किल होती जा रही है, टफ हो गया, टेस्ट बहुत टफ हो गया। पहले जैसे वीजा था ना, बड़ा इजी था पहले, ठीक है ना, कनाडा का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का वीजा बड़ा इजी था। अब 9/11 के बाद जो है ना, वो रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। अब पैंट तक उतार लेते हैं, वो अंडरवेयर के अंदर भी हाथ मारते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाते भी हैं। खास तौर पर अगर कोई पाकिस्तान से चला जाए, उसको थोड़ा उधर की तरफ झुकाकर पीछे भी हाथ मारते हैं। तो अब दिक्कत हो गई है, 9/11 के बाद दिक्कत हो गई है। तो ये याद रखें, चेकिंग पूरी होगी। ये नहीं, अनिल आप जो ये है, बताइए। आपकी मार्कोनी साहब, आपकी एज कितनी है, थोड़ा अगर बताना चाहें। 70। 70, देखे ना, 70। तो ये आप 70 हैं और आप अनिल को अनिल पढ़ रहे हैं। ये मैं 70 की बजाय 0 हटाकर 7 भी डाले हुए बच्चे को बुलाऊंगा ना, जिसको बेसिक नहीं, आप मुसलमानों के घर में, उसको आ भाई जाएगी। मेरी बात सुने। कुरान के तर्जमे नहीं किए गए सारी जुबानों में? नहीं, वो असल में बड़ी दिक्कत पड़ गई है आजकल, यहां पर मामला कुछ और बन गया हुआ है। असल मसला ये है, आप बिल्कुल ठीक कह नहीं रहे हैं, तराजिम किए गए हैं, मगर भाई, मसला ये पड़ गया हुआ है। आपने कुरान पढ़ा हुआ है? सर मैं आपसे सीखना चाह रहा हूं, आप 70 हैं, मैं इतनी एज तो मेरी नहीं है, माशाल्लाह आपकी बड़ी जबरदस्त एज है। नहीं, अगर मैं तो इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ दूं तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत ये पड़ गई हुई है कि यहाँ पर कोई भी आता है, वो कोई इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ता है, वो इंग्लिश में, उर्दू में पढ़ता है, हिंदी में पढ़ता है, और वो उसको कुरान समझता है। मैं उर्दू और हिंदी को कुरान नहीं समझता, मैं अरेबिक को कुरान समझता हूं। तो जिसका कुरान पर एतराज होगा ना, और मुझे मेरी थोड़ी सी बाईं आंख फड़केगी, थोड़ी सी भी, कि ये 70 की बजाय 007 है, तो सर मैं उससे पढ़ाऊंगा। ये आपके सामने नूरानी कायदा मैंने खोल दिया है, जरा इसको पढ़ें। ये जो मैं आपके सामने खोला है, ये जो लिखा हुआ है, ये पढ़ें जरा। नूरानी कायदा नहीं, ही है, जो बच्चों स्क्रीन को पढ़ाया छोटी जाता है। है, मुझे तो स्क्रीन मैं जूम छोटी कर पर देता मैं नहीं पढ़ सकता। वैसे यार आप, हूँ, मैं हैरान हो गया जूम हूँ कर। कि आप जी जी, असली मुझसे अक्सर असली लोग, मुद्दे जी असली मुद्दे पर जी आने की बजाय आप इधर उधर की हैं हाँक रहे हैं। क्या जी आपका जी जी, क्या वो मतलब है कि मैं कुरान के जितने तर्जमे किए गए हैं दुनिया में सारे गलत हैं? वो असल में आप मेरी पहला ना बंदा मैंने बुरी देखा आदत। है जो इस तरह जी की जी जी बकवास कर रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लिहाजा बिल्कुल ऐसा ही है। बकवास ना करें। सारे जी जी, तर्जमे किए यकीन गए हैं। कर, आपको अगर शक है जी जी, तो फिर आप बात करें, यकीन, मुद्दे पर आए। जी जी ऐसा आप ही है। मुद्दे पर आओ यार, इधर उधर की हैंकी पैंकी मार रहे हो। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। पता नहीं तुम अगर आपकी मुसलमान हो या काफिर हो। जी 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 जी, मैंने आपको काफिर नहीं कहा मेरा भाई, मैं तो चेक कर रहा था। नहीं, क्या कर रहे हो तुम भाई? मेरे से अरबी का टेस्ट ले रहे हो। मुद्दे पर आओ। यकीन करें, अगर यकीन करें, मुझे अगर डरना होता कि थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस ना आ जाए आपके घर के बाहर, तो मैं आपकी ट्रीटमेंट थोड़ी और अच्छी करता। मैं माजरत चाहता हूँ। हाँ, तुम वो बकवास ना करो यार, ऐसे 2 टके के आदमी हो तुम। जी जी जी, ट्रीटमेंट बिल्कुल। करने लगे हो लोगों का। पहली जी जी दफा जी, आए हो ये जरा स्क्रीन स्क्रीन पर। पर, जरा ये जरा स्क्रीन पर जरा पढ़ देना सर, नहीं, पढ़ मैं देना। क्यों पढ़ूं? अरबी जुबान मेरी नहीं है भाई मेरे। अरबी जी जी जुबान जी मैं नहीं जी, बोलता ना, मैं अरबों में पैदा हुआ हूँ। ठीक है, सही हो गया। मेरी मुसलमानों जुबान में तो उर्दू पैदा है, हुए मेरे हैं ना? साथ उर्दू में बात करो भाई। सारे नहीं, तर्जमे मुसलमानों अभी में तो पैदा हुए हैं ना? मुसलमानों में पैदा हुआ हूँ भाई मेरे। यार कुरान पढ़ने में इतना गुस्सा मुझे नहीं पता, मार्कोनी भाई, नहीं, आपके बच्चे कुरान आपके में साथ कुरान रहते हैं या उर्दू छोड़ भाई गए हुए हैं? मैं भाई कुरान उर्दू में पढ़ता हूँ मैं। नहीं नहीं, इसमें वो आपको कुरान क्या उर्दू में, इतराज है? देखें मार्कोनी भाई, कुरान उर्दू का नाम है ही नहीं है ना, इंग्लिश का नाम है, कुरान अरबी कलाम को कहते हैं। मार्कोनी भाई मुझे ये बताइएगा, आपके बच्चे वगैरह आपके साथ रह रहे हैं या छोड़ गए हुए हैं? मुझे आप ये बताएं, आपकी एज कितनी है? मार्कोनी भाई, बच्चे 70 आप बता रहे हैं, तो आपके बच्चों की अवश्य शादी हो चुकी होगी, तो बहुएं तंग कर रही होंगी, अपसेट हैं आप, क्योंकि बहुत जल्दी गुस्सा कर गए आप। आप आप कितनी उम्र के हैं? मार्कोनी भाई मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने आपके सामने नादरा रखा और आप इतना भड़क गए कि आपका बीपी हाई हो गया हुआ है। इसलिए कि मैं अरबी मुझे आती नहीं पढ़नी।
تو میں نے آپ سے کوئی ایک چیز بدتمیزی کی ہو، آپ تو ایسے بھڑک گئے، آپ تو مجھے بکوا یہ وہ، کوئی بچہ آپ کا پاس ہے اس کو دے، میں ان سے بات کروں، آپ کا کوئی دوائی کا ٹائم نہ ہو۔ آپ کی ایج کتنی ہے؟ آپ کا بیٹا پاس ہے یا آپ کی بیٹی میری بہن ہیں آپ پاس؟ کی ایج ان کتنی کو ہے؟ دیں ذرا، آپ کی ایج ان کو دیں۔ آپ کی آپ کے لیے ایج کتنی ہے؟ آپ کی ایج کتنی ہے؟ آپ کی ہیلتھ کے لیے انجوریس ہے سوشل میڈیا کو یوز کرنا، جو میں نے فیل کیا ہے۔ ڈاکٹر نے آپ کو ٹائم ویسٹ کرنے سے منع کیا تھا، اچھا انہوں نے کہا تھا سوشل میڈیا یوز کریں، اچھا یہ نہیں کہ انوالو ہو جائیں، انوالو نہ اچھا ہو، اچھا خطرناک ہے آپ کے لیے۔ آپ یہ بتائیں آپ کی ایج کتنی ہے؟ یہ پڑھ دینا سر، یہ میں سامنے کہہ رہا ہوں، آپ پڑھ ہی نہیں رہے، میں کیا کروں؟ نہیں آپ ایج بتا دینا، آپ بھی تو کوئی بات مانے، یا آپ نے صرف اپنی بات منوانی ہے؟ آپ بھی تو کوئی چلے بات کریں نا۔ بالکل میں مانتا ہوں، آپ میرے بزرگ ہیں، صد احترام ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ اچھا مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا، آپ نماز وغیرہ پڑھتے رہے ہیں؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ نماز وغیرہ پڑھتے رہے ہیں آپ کے نہیں؟ تھوڑا بتا تو دیں۔ آپ کی عمر کتنی؟ نہیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ سب میری عمر کا کیا تعلق ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، تو آپ نے اپنی عمر خود بتائی، میں نے نہیں پوچھی۔ آپ کا میرے بچوں سے کیا تعلق ہے بھائی میرے؟ چلیں بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مجھے یہ بتائیں نماز تو پڑھتے رہے ہیں کہ نہیں پڑھتے رہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ یار آپ نے بھی رٹا ڈال دیا ہے، ادھر تو سینگ پھنس گئے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ یاسین میں صحیح کہا تھا، افنعمرہ ننکسہ فی الخلق، جس کی لمبی عمر ہو جاتی ہے وہ بچپن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن نے صحیح کہا ہے، آپ کو دیکھ کر پیش گوئی پوری ہو گئی۔ یار میں کئی لوگوں سے بات کرتا ہوں، میری بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، بڑی بڑی ڈسکشن ہوتی ہے۔ میں نے پہلے تم جیسا آدمی دیکھا ہے، مجھے نہیں پتا جی کہ جی تم کیا چیز ہو یار، کہاں سے بول رہے ہو، کیسے بول رہے ہو، تم مسلمان جی ہو یا کوئی کہاں سے آئے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا ٹیسٹ لے رہے ہو؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ میں یہ آیت کا اردو ترجمہ پڑھتا ہوں، مجھے اس کا مطلب بتا دو۔ میں بتانے کے لیے بالکل تیار ہوں، میں نے اسی لیے آپ کو دوبارہ موقع، آپ کو پتا پیچھے اس وقت 20 کالر اور بھی انتظار کر رہے ہیں، میں نے آپ کو اسپیشل لیا اسی لیے کہ میں آپ سے پرومس کر چکا تھا کہ جیسے ہی آپ کو آیت ملے گی ہاں آپ پڑھیں گے، ہاں میں نے جی، آپ کو اب اسپیشل آپ کہا نے کہ نہیں، میرا اگر کہیں گے تھوڑا پیچھے سا دکھا دوں گا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، اب آپ نے میں نے تھوڑی سی ایسے وہ زبر زیر کی غلطی کی، آپ وہ قاعدہ لے کر یار کیسے فضول آدمی ہو؟ یار مجھے دیکھیں پر آؤ، جو اینڈ بات کرنی ہے اس پر آؤ یار، کہاں تم نے مجھے بچوں کا وہ پڑھانا شروع کر دی؟ جی دیکھیں وہ پڑھا ہوتا تو آج دقت نہ ہوتی، یہی تو بتا رہا ہوں کہ دیر ہو گئی ہے۔ وہ سقراط نے ایک دقت جملہ میرا کہا تو تھا، ابھی میرا تو سقراط، مسئلہ، اور میرا مسئلہ تو آپ نے سنا ہی نہیں۔ میں میں جو سناتا ہوں سوال کرنا چاہتا ہوں وہ تو آپ جو نے سننا ہی نہیں، اور نہ آپ نے حقیقت یہ سننا ہے، ہے۔ نہیں آپ نہیں کے پاس اوہو میں نے جواب ہی آیت، نہیں ہے میرے مسئلے کا، آپ اوہو کے پاس جواب ہی نہیں ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا چلیں ہوں۔ چلیں دیکھیں ان کو میں بتاتا ہوں، ان کی غلط فہمی دور کرنے لگا ہوں۔ ان کو یہ ہے کہ میں نے بیچارے کا جواب ان کا نہیں سننا، مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بات وہیں سے شروع ہوگی جہیں سے رکی ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے میرا جواب نہیں دینا۔ یہ اسکرین ہے جی، یہ آیت ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ اب سائڈ پہ جا رہی ہے، بات وہیں سے شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، جی مجھے یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسئلے کے اینڈ کی طرف آ ہی نہیں رہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آیت آپ جو مسئلہ پوچھنے لگے ہیں اس کا آپ کی ذات سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو وہ آتا ہے کوئی نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ چیز ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز وغیرہ پڑھتے تھے مارکونی صاحب؟ بھائی آپ پہلے میرا سوال تو سن لیں کیا ہے۔ میں بالکل سن رہا ہوں، صرف ایک سوال کا جواب، اور ہم آگے بڑھ کے میں نے آیت آپ کے سامنے کھول لی تھی، اس سوال کو ایک ہی لوں گا، سوال، میں نے کب انکار اچھا کیا؟ اچھا ایک ہی سوال کا جواب پوچھ رہے ہیں؟ صرف ایک سوال، آپ نماز جی پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے نہیں، پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ زبردست، وہ عربی کے اندر پڑھتے ہیں یا اردو میں؟ ہاں یہ بتائیں۔ اردو میں، اردو میں۔ اردو، کیا بولا تو نے؟ لو جی، لو جی، ہاللویا۔ میرا مقصد ہے کہ اردو میں کیوں پڑھتے تھے؟ نماز تو عربی میں پڑھی جاتی ہے، نہیں عربی تو مجھے آتی نہیں ہے نا، تو نماز اردو میں کیسے پڑھتے ہیں؟ اردو میں جو اس کا ترجمہ ہے۔ پڑھیں، چلیں پڑھیں، آپ چونکہ کہتے ہیں ابھی بھی پڑھتا ہوں تو چلیں پڑھیں۔ یہ آپ کا دوسرا سوال آ گیا، آپ نے کہا تھا میں ایک ہی سوال پوچھوں گا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں اپنی بات پہ قائم، پبلک دیکھ رہی ہے، پبلک فیصلہ کر لے جی۔ یہ 70 سال ماشاءاللہ ان کی، اللہ تعالیٰ ان کو اور 70 سال اور بھی عمر صحت تندرستی کے ساتھ دے۔ کہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے باتیں کی، بڑے بڑے مسئلے کیے،
وہ کہتے ہیں جی میں اردو کے اندر نماز پڑھتا ہوں. اچھا نماز کتنی ایج, اچھا پھر کہہ رہے ہیں پھر سوال ہو جائے گا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بچپن سے ہی نماز پڑھ رہے ہوں گے آبویسلی, تو بچپن سے ہی اردو کے اندر پڑھ رہے ہیں, تو کوئی نہ ان کے پاس تھا جو ان کو بتاتا کہ نماز اردو کے اندر پڑھنی ہے یا عربی کے اندر. یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سوال ہے. تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں جی میں نے مارکونی بھائی سے اتنی لمبی گپ شپ کیوں کی اور یہ غصہ کیوں کر رہے تھے, اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جی میرا بھائی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا. میرا سوال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب بیویاں آپ کی حیض میں ہوں تو آپ ان کے پاس نہ جائیں. جی ٹھیک ہے جی. جی اور بخاری کی ایک حدیث ہے 299, جی 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 اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیض میں بھی بیویوں کے پاس جاتے تھے. ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا. 299 کا ہے آپ نے, جی ہاں. ٹھیک ہو گیا. 299 آیت کدھر گئی ہے, ایک منٹ. کدھر گئی, یہ جی اسکرین پر لانا چاہ رہا ہوں میں. اتنا چھوٹا سا سوال. یہ جی ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ آیت آ جاتی, سوری اس کو ہٹ جا. چلو وہ ہٹ جا سامنے سے بھائی. ہاں چلو نن اس کو زوم کر دیتا ہوں. لے جی سورہ بقرہ ہے یہ آپ کے سامنے, اور یہ آیت ہے 222, یہ والی, یہ ٹھیک ہے, یہ آیت ہے جی. اس پر ہمارے جو بزرگ ہیں مارکونی بھائی جو کہ اردو میں نماز پڑھتے ہیں, ان کو اعتراض یہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيزِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيزِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. یہ الفاظ یہاں پر کہا جا رہا ہے تم نے عورتوں کے قریب نہیں جانا. اور صحیح بخاری کی جو حدیث انہوں نے پیش کیا ہے 299 بھی ہے, 30 بھی ہے, اور 301 بھی ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے, اپنی بیویوں کے پاس. وہ حدیث دکھانے لگا ہوں. سب سے پہلے آیت کو سمجھ لیں. حیض کے بارے میں جو متس تھے ان متس کو بسٹ کرنا ایک مقصد تھا, مگر ایک تھا متھ اور ایک تھی ریالٹی. مثال کے طور پہ ہائیجینک ہونا, یعنی جب عورت کو پیریڈز آتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ ہیلتھ ایشوز اور ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں یا ہائیجین کا مسئلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ حیض کی حالت کے اندر عورت کے ساتھ انٹر کورس کرتے ہیں, یعنی جو بلڈ اس کا نکل رہا ہوتا ہے, ویجائنل بلڈ جو آ رہا ہوتا ہے, اگر اس وقت انٹر کورس کیا جائے, اسٹیبلش سائنس ہے کہ آپ کو ویجائنل ڈیزیزز یا انفیکشنز ایون مرد کو ہونے کے اندیشے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ تو کرسٹل کلیئر بات تھی. سوال یہ ہے کہ قرآن نے یہاں پر کہہ دیا آپ نے نہیں جانا, بڑی معقول سی بات ہے, بڑی میڈیکل سائنس کی بیس پر بات ہے کہ آپ نے نہیں جانا. پھر بخاری شریف کے اندر کیا ہے, بخاری شریف کے اندر اس مت کو بسٹ کیا گیا ہے. وہ مت یہ تھا کہ جیسے ہی عورت کو پیریڈ آتا ہے عورت کی پوری باڈی ناپاک ہو جاتی ہے, اور یہ آیت جو ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ, ان کے قریب مت جاؤ. اس سے یہ غلط فہمی آ رہی تھی کہ شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت کے قریب نہیں جانا, جیسے ہندوؤں کے اندر ہے. ہندوؤں کی عورتوں کو جب رجس آتا ہے تو وہ ان کا کمرہ علیحدہ کر دیتے تھے, کپڑے علیحدہ کر دیتے تھے, برتن علیحدہ کر دیتے تھے, اور ان کو ایک گھر سے بھی باہر کر دیتے, جھونپڑی ٹائپ کمرہ سائڈ پہ بنایا ہوتا تھا. یہ ابھی ریسنٹلی
मूवी को प्रमोट तो नहीं करता, अक्षय कुमार की मूवी है पैडमैन, उसके अंदर उस कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है कि जैसे उसकी बीवी को पीरियड्स आते हैं कैसे उसको साइड पर बिठा दिया जाता है और उस बारे में लोग बात भी नहीं करते, और इवन पैड्स भी यूज नहीं करते थे, कच्ची टाकी वाले कपड़े, औरतें बीमार होती रहती। ये मिथ थे पैगन सोसाइटी के अंदर। उस मिथ को तोड़ने के लिए अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस या वो अमल सामने आता है। वो क्या था कि पूरी बॉडी के अंदर कोई हैज का नापाकी या कोई बीमारी नहीं आती, बल्कि इंटरकोर्स करने से मना किया है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदीस के अंदर क्या आता है, क्या किया करते थे, ये मैं आपको दिखा देता हूं बुखारी शरीफ के हदीस में। तो ये अपेरेंटली जो इनके बकौल कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है वो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये सामने ले लेते हैं। हाँ हदीस ये जूम कर लेते हैं इसे। ये देख, बाबू मुबाशिरतिल हैदी, कि हैज वाली जो औरत है उसके साथ मुबाशरत मिलना, बॉडी से बॉडी मिलाना, इसको मुबाशरत कहते हैं। वो क्या कहते हैं, हजरत आयशा कहती हैं काला कुंतु अगतसिल, मैं नहाती थी अना वन नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं, मिन इना इन वाहिदिन, एक बर्तन से हम लोग नहाते थे, किला ना जुनुबुन, हम दोनों ही जुम्बी भी हुआ करते थे और एक बर्तन से नहा लेते थे। वकाना यामुरनी फअत्ताजिरु, वो मुझे हुक्म देते थे, फअत्ताजिरु, मैं अपने जिस्म पर चादर ओढ़ लेती थी, फयुबाशिरुनी व अना हाइज, मैं हैज की हालत में होती थी तो आप मेरे साथ टच होते थे, मेरे साथ कडल करते थे, मुझसे प्यार करते थे। वकाना, और ये देखो ये मिथ बस्टर है ये एरिया, वकाना युखरिजु रअसहु इलैया व हुवा मुअतकिफुन, वो मेरी तरफ अपने हुजरे से सर निकाला करते थे, व हुवा मुअतकिफुन, यहां के आप मस्जिद में इत्तिकाफ किए होते थे, फअगसिलुहु व अना हाइज, और वो गुस्ल देते थे, फअगसिलुहु, मैं उनका सर धोती थी, उनको नहला देती थी, व अना हाइज, और मैं इस हाल में हाइजा होती थी, पीरियड्स आए होते थे। इसमें किसी जगह पर भी इंटरकोर्स नहीं आपको मिलेगा, बल्कि मुबाशरत मिलेगी कि बॉडी का बॉडी के साथ मिलना, बॉडी का बॉडी के साथ मिलना, एक बर्तन में नहाना, एक जगह पर सोना, एक दूसरे को टच करना, ये चीज आपको बता देती है। इससे अगली हदीस भी आप ले लें, वो भी आपको यही बताती है। तत्ताजिरा, तत्ताजिरा क्या मतलब है, ये जो तत्ताजिर है ये इजार से निकला है, इजार बंद, जैसे उर्दू में भी बोलते हैं, उसका मतलब होता है कपड़ा बांधना। इजार का मतलब होता है कपड़ा बांध लेना, ढांप लेना, ठीक है। ये देखें यहां भी ये चीज कह रहा है, जब अपनी औरत से इस हाल में कि वो हायदा होती, मिलने का इरादा करते, उसके साथ कडल करने का, प्यार करने का, हक करने का, रात गुजारने का, जिस्म मिलाने का इरादा करते, तो इंटरकोर्स की बजाय ये कहते फअत्तज़रत वहिय हाइज़, तो वो कपड़े पहन लेती इस हाल में कि वो हायदा होती। ये रिवायात आपको सही बुखारी की मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये देखें जी, यहां भी आपको ये चीज मिलती है इस मिथ को बस्ट करने के लिए। आयशा कहती हैं हद्दसतहा, उन्होंने बयान किया, ठीक है, सफिया की जो अम्मी है, यानी सफिया कोई इवन अपनी जो वालदा है उनको बयान किया, हज़रत आयशा ने सफिया को बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यत्तकिउ फी हजरी, आप मेरे हुजरे में मेरे साथ टेक लगा लेते थे, बैठे होते थे, व अना हाइज, यहां तक कि मैं हाइजा होती थी, मेरे साथ टेक लगा लेते थे, यानी बॉडी से बॉडी में टच करती थी, ठीक है। तो मकसद कहने का यह है कि मुझे नहीं पता इस पर मैकरोनी भाई कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तो क्रिस्टल क्लियर चीज है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती थी उस जमाने के अंदर, जो कि आज भी मैंने आपको मिसाल दी है, कई गांव वगैरह साइड पर चले जाएं तो समझा जाता है कि औरत जो है वो अगर उसको पीरियड आ गया है तो शायद उसके हाथ से खाना नहीं खाते, उसके कपड़े को टच नहीं करते, उसको बर्तन सेपरेट कर देते हैं। इवन ये है कि औरतें जिनको रजस आया होता है वो औरतें भी औरतों के साथ नहीं बैठती, साइड में बैठ जाती हैं। ये तसव्वुर था, जिस तसव्वुर को तोड़ना मकसद था। एक हदीस है जो हदीस इसको ज्यादा खोलकर बयान कर देगी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कुछ चीज मांगी, हत्ता कि मैं हैज की हालत में थी, कहेंगे तो वो हदीस भी निकाल दूंगा, हैज की हालत में थी।
تو میں نے اللہ کے رسول کو کہا انا حائز، میں حیض سے ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا الحیض لیس فی یدک، الحیض حیض لیس فی یدک، تیرے ہاتھ نہیں ہے. یہ تجھے کس نے کہہ دیا کہ میں ہاتھ نہیں لگا سکتی کسی چیز کو مجھے حیض ہو؟ یہ متھ بسٹ کرنا تھا، جو کہ غلط فہمی مسکنسپشن تھا اسلام آنے سے پہلے بھی اور آج بھی ہے کئی ہندو سوسائٹیز کے اندر یا کئی بیکورڈ سوسائٹی کے اندر. مارکونی بھائی آئی ہوپ میں نے جو بات کی ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. کوئی آپ کی اس پر کوئی بات کرنی ہے تو ضرور کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کھانا پکانے کی بات تو چھوڑیں، وہ تو ٹھیک ہے، سب کچھ چلتا ہے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ترجمہ آپ نے کیا ہے، لیکن اس کی تفصیل جو میں نے پڑھی تھی وہ یہی تھی کہ وہ تولیہ باندھ لیتی تھیں یا ایک کپڑا باندھ لیتی تھیں. تو جب آپ عورت کے پاس جائیں گے تو پھر ظاہر ہے اس حالت میں کہ نہیں اس کو ظاہر کہیں نہیں کہ کرنا. آپ کپڑا جب باندھ لے، میں فرق انٹر کورس نہیں کرنا آپ نے، وہ ٹھیک ہے، ہاں لیکن باقی تو سب کچھ کر سکتا ہے آدمی. ہاں تو بالکل بندہ ٹھیک ہے، اسی ڈسچارج میتھ بھی کو ہو بسٹ سکتا کرنا. ہے. ہاں ہاں جی، بالکل تو مرد ڈسچارج ہو سکتا ہے. بالکل یہ بالکل بتائیے، ہو سکتا ہے. یہ کوئی بات ذرا مطلب ہے کیا غیر مناسب کی نہیں لگتی آپ کو؟ کیوں غیر مناسب؟ آپ بیوی کے ساتھ ہیں، کمال ہو گیا مرکونی صاحب، ٹھیک ٹھاک ایج ہے. یہ سوال تو آپ کو سوٹ ہی نہیں کر رہا. یہ سوال نہیں، کسی جو ینگ بندے کو اسپرٹ ہے، سوٹ کر سکتا تھا. جو دیکھیے، جو اللہ دیکھے وہ پرسنل باتیں نہ کرے، پھر میں بھی کچھ اچھا کہہ دوں ایک گا نہیں آپ کو. پسند. او بات ہو یہ ہے یار، کہ ایک تو آپ ابھی ٹچی بڑے ہیں یار، بچے بات بنے یہ ہوئے ہیں، ہے ٹچی کہ ہیں. میں آپ کو کہہ رہا آپ ہوں یہ میری بات چپ. اب میں پھر اس طریقے سے بات کروں گا. ریلیکس، کوئی اتنا ٹچی نہیں ہونے کی ضرورت. پھر میں بھی بات کروں گا. بھاگ جا یہاں سے اگر اتنا ٹچی ہونا ہے. میرے پاس آنا ہے تو جگرا بڑا کر کے آنا ہے، چھوئی موئی نہیں بننا. جو آتا ہے یہاں 70 سال کا بابا بھی ادھر بچہ بن کے آیا ہوا ہے ہمیں نخرت دکھانے کے لیے. کمال ہو گئی یار. سوشل میڈیا ہے یا یہ کوئی اپنا گھر کا کوئی ڈیرا ہے؟ چودھری ہوئیں گا بیٹا، کار ہوئیں گا. بات سنیں ذرا سلیقے کے ساتھ. کمال ہو گئی یار، عزت دے رہا ہوں. بات سنیں ذرا غور سے. خود مان رہے ہیں کہ اظہار بند باندھ لیا جاتا تھا. کیوں باندھا جاتا تھا؟ اعتراض تو یہ ہے کہ حیض کی حالت میں انٹرکورس نہیں کرنا. پروو یہ کرنا ہے انٹرکورس نہیں ہوا، یہ پروو کرنا ہے. کریں پروو کہ انٹرکورس ہوا ہے؟ پروو کریں. نہیں، اللہ نے انٹر کورس، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے قریب نہ جاؤ، اس طرح سے تو برہنہ اس ہو کی کر حدیث آ گئی نا، چادر باندھ کے حدیث اس کی چادر تشریح آ باندھ گئی. کے چادر باندھ کے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو حکم میں سمجھ رہا ہوں وہ یہی ہے ٹھیک ہو. کہ آپ نے ٹھیک ہے کھانا پکائے، بیٹھے اٹھے ملے، باتیں کرے، لیکن یہ مطلب ہے کہ کپڑے سارے اتار کے اور پھر درمیان میں کپڑا باندھ کر پھر یہ بات مجھے سوال پوچھنے ایکسیپٹ لگا، نہیں ہوتی. سوال پوچھنے لگا آپ سے. ہاں میں میرا ہاں ذہن میں سوال ایکسیپٹ نہیں پوچھنے لگا کرتا آپ اس سے. کو. جی میں سوال پوچھنے لگا ہوں. قریب سے ہے نا کہ اللہ نے کہا قریب نہیں جانا، ایسے ہی کہا ہے نا آپ نے؟ ہاں جی، بالکل. ٹھیک ہے. اب میرے سوال کا جواب دینا ہے. ایک آیت ٹھیک ہے، چلیں ایسا لے لیتے ہیں. یہ والی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. قریب ورڈ کے اوپر ناظرین اگلا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا، قریب کہ لکھا ہوا ہے کہ قریب نہیں جانا. ٹھیک ہے نا. تو ان کو یہ ہے کہ جب لکھ دیا ہوا ہے کہ قریب نہیں جانا تو پھر تو قریب نہیں جانا تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہم ان کے سامنے ایک آیت رکھتے ہیں اور ان سے سوال پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب سمجھا دے پھر قریب سے. یہ جی، کیونکہ قریب کتنے معنی کے اندر آتا ہے، یہ ایک لغوی بحث پر شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی، سورہ اسراء ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر ہے 32. یہاں پر لکھا ہوا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. زنا کے قریب نہ جاؤ یا لڑکی کے قریب نہ جاؤ. بھائی زنا تو ایک فعل ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہا جاتا وَلَا تَزْنُوا، زنا نہ کرو. کہا جا رہا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، تقربو. اس کو ایکسپلین کر دیں.
جو ایکسپلینیشن اس کی ہے نا ویسے ہی وہ ہے، کیونکہ زنا کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، وہ ایک ایکٹ ہے، ایک فیل ہے. زنا کوئی ایسی ٹچ کرنے والی چیز نہیں ہے، کوئی لوکیشن نہیں ہے زنا کی کہ جی 1 کلومیٹر بعد زنا آ رہا ہے لہذا اس کے قریب نہ جاؤ، یا نارتھ سائڈ پر نہ جانا، اس سائڈ کے اوپر زنا ہے اس کے قریب نہ جانا. زنا روڈ کے اوپر نہیں کہیں کھڑا، یا کوئی بلڈنگ نہیں ہے جس کے قریب نہیں جانا. تو یہ کیوں لکھا زنا کے قریب نہ جاؤ؟ بس جو یہ قریب ہے نا وہی وہ قریب ہے. جی دیکھیے بات یہ ہے محترم، جو پکچر اس حدیث سے سامنے آتی ہے، یعنی اس میں جو میں سمجھتا ہوں وہ صرف اتنا ہی ہے کہ بیوی جو ہے وہ ایک اپنا جو راستہ ہے اس کے اوپر کوئی کپڑا رکھ لے، باقی سب کچھ کر سکتے ہیں آپ. مجھے یہ بتائیں، جب اس صورت میں خاتون ہوتی ہے تو یقین کریں یہ میڈیکل سائنس ہے، اس وقت اس کی طبیعت اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ذرا بھی اس قسم کے جذبات نہیں ہوتے، بلکہ کسی حد تک اس کو ایک ذہنی کوفت اور تھوڑی سی وہ تکلیف میں بھی ہوتی ہے. اس کا جنسی خواہش جو ہے وہ کم ہونا تو دور کی بات ہے، وہ تقریباً نیگیٹو ہو جاتا ہے. اس حالت میں بھی ایک انسان کا مطلب ہے کہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کرنا اور اس طریقے سے چلے جانا اور الٹے سیدھے اوپر نیچے جو بھی ہے کرنا ہے، یہ مجھے مناسب نہیں لگتا بھائی میرے. آپ ایک عام انسان بن کے سوچو، مسلمان بن کے نہ سوچو. اچھا، ابھی تو آپ مسلمان تھے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں عام انسان بن کے سوچو. اب میرا سوال آپ کو پتا ہے کیا ہونے لگا آپ سے؟ جب آپ عام انسان بن اب کے سنیں ذرا، سوچیں آپ گے نے نا، ابھی خاموش ہونا ہے، ابھی آپ نے میری بات سنی ہے. ابھی یہ جناب میں نے آپ کی بات سنی خاموشی سے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے قرآن کی آیت دکھا کر اور حدیث دکھا کر پہلے کانٹرڈکشن فیل کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی. جب کانٹرڈکشن کا مسئلہ نہیں سمجھ آیا، نہیں بن پایا، تو اس کے بعد کہہ دیا مجھے انسانیت کے ناطے بتائیں، مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا. آپ کی فیلنگ کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، وہ آپ کی پرسنل فیلنگ ہے، وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے سب کے لیے ہو. میری پرسنل فیلنگ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ کی پرسنل فیلنگ میرے لیے ضروری نہیں. ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک شوشہ ضروری ہے. قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ ایک شخصیت بنی تب سکتی ہے جب وہ ہیومنلی پاسبل ایک ہیومن کی زندگی کے اندر جو ایشوز آ سکتے ہیں ان کو کور کرنے والی ہو، تبھی وہ اسوہ حسنہ بن سکتا ہے. ہمارا یہی تو دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام رول ماڈل سے اس لیے ٹاپ پر جاتے ہیں کہ کسی نے شادی نہیں کی، کوئی بھاگ گیا بیوی بچے چھوڑ کر، ٹھیک ہے، کسی نے جنگ نہیں لڑی، کسی نے پالیٹکس نہیں کی، کوئی سادھو بن گیا، کسی نے ٹریڈ نہیں کی، یہ ساری چیزیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے کمپلیٹ رول ماڈل ہم لیتے ہی تب ہیں جب زندگی کے ہر پہلو پر جو انسان کے میاں بیوی کے ماں باپ کی زندگی میں کسی جگہ پر آ سکتا ہے ہم ان کو اپنے سامنے محسوس کر سکیں، ہم لنک فیل کر سکیں، ہمارا تعلق وابستہ ہو سکے. یہ بڑا ضروری ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی مجھے عجیب لگ رہا ہے. کیوں لگ رہا ہے؟ وہ میاں بیوی کا تعلق ہے، میاں بیوی بند کمرے کے اندر، قرآن نے ان کو کہا ہے کہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے میں اپنی محبت اور الفت جو ہے اس کو تلاش کرو، لذت تلاش کرو. یہ کہاں کا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح کی بات ہوئی کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. اچھا کہتے ہیں جی ایک انسان ہو کر سوچیں. واہ بھائی واہ، انسان نے کیا کیا کچھ نہیں کیا. انسان اس وقت سوچتا ہے بیوی کے ساتھ تعلق ہونے پر مسئلہ بن رہا ہے، اور انٹر کورس کب کیا. سوال تو یہ ہے اگر سائنٹیفکلی سوچنا ہے انٹر کورس کب کیا. کہتے ہیں جی فارغ ہو سکتا ہے، یعنی اس کو ایجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، امیشن بھی کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے، جیسے نارمل حالات میں بیوی کے ساتھ کر سکتا ہے. تو شادی کیتی کا دلئی سی، کیتی کا دلئی سی روٹیاں پکان واسطے یا چولہے تے کھلون واسطے یا کاکے نوان واسطے؟ نہیں جی نہیں. بیوی پورا کمپلیٹ آپ کے ساتھ زندگی کا پارٹنر ہوتا ہے. جب آپ کا دل چاہے اپنی بیوی کے پاس جاؤ، پیار کرو.
अब दूसरा पॉइंट आ जाता है, कहते हैं जी बात आप हंसे ना, बात आप किधर की अच्छा किधर ले रुके, गए यार, हाँ ले किधर जाते की हैं ले किधर जाते हैं चले ले गए। जाते हैं ले जाते हैं ले जाते हैं ले जाते हैं। अब इन्होंने सवाल रखा, ठीक है जी, अब इन्होंने सवाल रखा जनाब कि जनाब पीरियड के अंदर जब औरत होती है ना तो वो पेन फील करती है। इन्होंने याद रखें कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा कि औरत जो होती है वो पीरियड के अंदर जब उसके साथ किया जाता है, रोमांस किया जाता है, वो तो बड़ा मेंटली अपसेट होती है, ठीक है, और जनाब जो है ना वो फील नहीं कर रही होती, बल्कि उसका दिल होता है कि दूर हो जाए, ठीक है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो जनाब उसको अच्छा लगता है? अब मैं आपके सामने ये देता हूं, ठीक है जी, ये एक आर्टिकल, ठीक है जी। क्या होता है बेसिकली पीरियड्स के अंदर? ओहो, यार इसको मैं इधर शेयर कैसे करूं? एक मिनट रुके जरा। औरत जो है ना वो पीरियड के अंदर क्या फील कर रही होती है, एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं इसको जरा शेयर कर लूं इधर से, एक मिनट रुके। इसको भी रख लेते हैं। लो जी, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। पता नहीं इधर वाली जो मेरी लैपटॉप वाली आईडी है उसकी अजीबोगरीब हालत हुई हुई है। लो जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शुरू, ये देखें जी आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जी, और कई हेल्थ वेबसाइट्स हैं उनका भी मैं आर्टिकल दिखा दूंगा। वाई डू, और ये है 11 सितंबर 2020 की टाइम्स ऑफ इंडिया की। वाई डू वुमेन फील हॉर्नी ड्यूरिंग देयर पीरियड डेज? मैनी वुमेन, ये देखें जरा, इन्होंने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी कि औरत का दिल, जिसका नहीं दिल कर रहा ना करो, अब जिसका दिल कर रहा है इंटरकोर्स नहीं बस करना, मेडिकल साइंस ये कहती है, और वो आपकी बीवी है, तो गॉड से आपको काम, मैं इसीलिए कह रहा था इनको बड़े टची हो गए उसमें, आप पर्सनल ना कीजिए, मैं हो जाऊंगा। मुझे ये एक्सपेक्ट मैं एक 18-20 साल के लड़के से कर रहा था जिसने जिंदगी जी ना हो, 70 साल का बंदा हो जिसने जिंदगी गुजारी हो, कबाहत क्या है इसमें, तजर्बाकार आदमी हो, शादी की हो, बच्चों को समझाया हो, बच्चों की देखभाल की हो, यारों दोस्तों के साथ बैठा हो, जिंदगी की 7 दिहाइयां गुजारी हो, उस बंदे को सवाल करते हुए देख के मुझे अजीब लगा। इन्होंने पर्सनल अटैक समझ लिया। मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा था, कॉम्प्लीमेंट था ये आगे पढ़ लें। मैनी वुमेन वुड एग्री दैट दे फील एक्सट्रीमली हॉर्नी व्हेन दे आर ऑन देयर पीरियड्स, इवन थॉट व्हाट कुड बी द रीजन, एवर थॉट, कभी सोचा है इसकी वजह क्या है, ठीक है। एवरी मंथ women experience period with the usual symptoms, bloating, cramps, fatigue, etc. But this time of the month can also make women, ye dekho, but this time of the month can also make women experience a wild and crazy libido. Many women would agree that they feel extremely horny when they are on their periods. ठीक है, doctor says that the menstrual cycle involves the cycle rise and fall of hormones like estrogen, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन एंड DHEA। ये सारे के सारे वो हार्मोन्स का एक राइज है या फॉल है इस पीरियड के अंदर, जो सेक्सुअल डिजायर को भी उभारते हैं, करते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज, ये देखो जरा आगे उन्होंने बयान भी कर दिया, ऑल ऑफ दीज हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर सेक्स ड्राइव, ठीक है। A study conducted in 2013 explored the connection in a group of undergraduate women
The researchers measured hormone levels over 2 menstrual cycles and then compared the result to daily journals, where these women recorded their sexual activity and feelings of friskiness. The researchers found, yahan se shuru kar raha hu, that the changing levels of estrogen and progesterone had quite an effect on libido. Estrogen drops at the beginning of your period cycle and then starts to rise up steadily by the second of third day. यानी पीरियड स्टार्ट हुआ, दूसरे और तीसरे दिन के अंदर एकदम ऊपर जाता है, एकदम फीलिंग आती है, और कई औरतों को तो पीरियड से पहले फीलिंग अराउज होना शुरू होता है. तो दिस प्रमोट्स लिबिडो एंड डिजायर, यहां पर उनकी डिजायर बढ़ जाती है. Whereas जो प्रोजेस्टेरॉन है ऑन द अदर हैंड इज एट अ लो पॉइंट, ये नीचे बैठ जाता है. सो इट्स वेरी मच पॉसिबल दैट यू फील इवन मोर सेक्सुअल इन इट्स एब्सेंस. ठीक है, ये एक आर्टिकल है. अच्छा, इसी तरह आपको एक और आर्टिकल दिखा देता हूं इस चीज को समझाने के लिए कि ये भी गलत इंफॉर्मेशन थी कि ये कहा जाए कि जनाब औरत जो है वो फील नहीं कर रही होती. एक मिनट, जिस चीज से मना किया गया है वो इंटरकोर्स है, वो हदीस के अंदर से कहीं भी नहीं दिखा सकते आप. ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखनी है. यहां चलते हैं जी, ये सबसे पहले इसके ऊपर वाई टेल यू, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया का जो है आर्टिकल है और ये जून 2023 का लेटेस्ट है. वो पिछले साल का था, ये लेटेस्ट है जून 2023 का, उससे अपडेटेड है. वी टेल यू व्हाई वुमेन वांट टू हैव मोर सेक्स ड्यूरिंग पीरियड्स. ये पॉइंट रखेंगे 1 to 5, इन्होंने नोट्स रखने हैं. ऑल अबाउट पीरियड सेक्स, ये पूरी वो क्यूरी चलेगी. व्हाई वुमेन हैव हाइटेंड सेक्स ड्राइव ड्यूरिंग पीरियड्स, औरतों को सेक्स ड्राइव हाइटेंड क्यों कर जाती है वो रखेंगे. इसमें उन्होंने पहले राइज इन टेस्टोस्टेरोन, ये वही हार्मोनल चेंजेस होती हैं, राइज करते हैं. ठीक है, हाउ टू हैव सेक्स ड्यूरिंग पीरियड्स, उन्होंने लिखा हुआ है कि कैसे आप सेक्स कर सकते हैं. तो ब्लैक कलर्ड बेड शीट्स टू अवॉइड एनी ब्लड अराउंड. सेकंडली इफ यू यूज टेम्पॉन्स वो जो औरतें पीरियड के दरमियान यूज करती हैं. ठीक है, ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू रिमूव इट बिफोर हैविंग सेक्स, सारा वो चीज बयान कर रहे हैं. मगर तो ये वो चीजें हैं जिनको पॉइंट्स को मैंने आपके सामने रख दिया है, जिसको समझना चाहिए. बात ये है कि अल्लाह ने करीब जाने से मना किया, ऐसी हालत में कि आप अपने कपड़े उतार कर इस तरह से एक दूसरे के साथ हो जाए. ये मैं नहीं मानता आपकी बात. आपने वो सारी मेडिकल साइंस पढ़ दी है, तो आपने तो कुरान को गलत साबित कर दिया. मेडिकल रिपोर्ट जो आपने पढ़ी हैं वो तो माशाल्लाह आपने कुरान को ही गलत साबित कर दिया, अल्लाह के हुक्म को गलत साबित चेक करो इस बंदे का. यार इस बंदे का दिमाग चेक करो. कहता है कुरान को गलत साबित कर दिया. इंटरकोर्स और इजैकुलेट होने में फर्क है. अच्छा चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूं. इसने कह दिया ना जी, अब मैं सवाल पूछने लगा हूं. कह रहे ना कुरान को आपने गलत कर दिया. औरत प्रेग्नेंट हो तो मर्द को क्या करना चाहिए? क्योंकि हैज का तो आ गया, प्रेगनेंसी का नहीं आया. बताओ. चलो शाबाश, अवॉइड करो. अपने आप पर कंट्रोल करो, अपने आप पर कंट्रोल करो. चेक करो जरा कैसे कंट्रोल करो. 9 महीने, 7 महीने, मिनिमम 6 महीने ले लो. कैसे कंट्रोल करना? मौलाना जिसकी शादी नहीं होती वो कैसे कंट्रोल करेगा? वो कैसे कंट्रोल करता है? वो गलत काम कर रहा होता है, गुनाहों में पड़ रहा होता है. इसीलिए कहा गया कि जल्दी शादी करनी है. मार्कोनी साहब, वो दीवारों के अंदर सुराख कर रहा होता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ मैं सच बोलने वाला आदमी हूं. वो हाथ से शादी करके बैठा होता है. आप सच से मुंह छुपा रहे हैं. कहते जी कुरान गलत हो गया. वेरी गुड मार्कोनी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी सर. ठीक है, बहुत मेहरबानी. टाइम मेरा आगे हो चुका हुआ है, डिबेट वहां शुरू होने को है. आपसे काफी ज्यादा मैंने गपशप कर ली, डिबेट जड़ी हो गई है यार. ठीक है, हाँ डिबेट स्टार्ट हो गई है जी. सबसे पहला पॉइंट मैं इसको कंक्लूड करने लगा हूं. 2 घंटे हमने टाइम लिया था, ऑलमोस्ट 2 घंटे होने को है. पॉइंट नंबर 1, मार्कोनी साहब अभी तक प्रूव नहीं कर पाए कि वो कॉन्ट्रडिक्शन की बेस क्या है. अगर बेस है इंटरकोर्स, तो इंटरकोर्स से तो हदीस ने भी मना फरमाया. ठीक है. नंबर 2, सेक्सुअल डिजायर पूरा करने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि इंटरकोर्स करना है.
بھائی کٹلنگ ہو سکتی ہے, فور پلے ہو سکتا ہے, رومانس ہو سکتا ہے, ہاتھ سے کیا جا سکتا ہے, میاں بیوی کا تعلق ہے, دے 70 سال دا بڈھا شرماندہ پہ ڈرامے بازی, ایک دم ڈرامے بازی, نخرے کردا پہ, سارے کرتوتے نے کیتے نہیں. ہوں آ گیا, آ کے کہہ رہا جی وہ آپ نے تو قرآن کو غلط ثابت کر دیا, قرآن کو غلط ثابت کر دیا, سو جا کے, دوائی دا ٹائم ہو گئی, شاباش. عجیب ڈرامے باز ہے وہ, قرآن کدھر سے غلط ثابت ہوا, حدیث کہاں سے غلط, حدیث بلکہ اس سائنس حدیث کو ایکسپلین کر رہی ہے جس کا تو انکار کرنے کا تیری زبان میں ٹپک رہا تھا, جو زبان ٹپک رہی تھی نا, حدیث کو سائنس نے زیادہ اوتھینٹیکیٹ کر دیا ہے. کہ حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی ازواج مطہرات سے محبت یا پیار کیا کرتے تھے, تو سائنس کہہ رہی ہے بالکل عورتوں کا دل کرتا ہے, تو وہ نارمل عورتیں تھیں نا, مرد تھے نا, اس میں شرم کس چیز کی ہے, میاں بیوی کا معاملہ کیا ہے, ہم کو حرام کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ عجیب و غریب قسم کی مخلوق. چاچا بہت آپ کو ٹائم دے دیا, آپ کی بڑی مہربانی, میں چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بات ہو. پہلے تو آپ ایک بڑے ایموشنل اور سینسٹیو آدمی ہیں, اس ایج کے اندر زیادہ آپ کو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کی ڈس ریسپیکٹ نہیں کر رہا, میرا آنےسٹ آپ کو سجیشن ہے. پوائنٹ نمبر 1, معذرت چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں صحت کا. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو قرآن کو اور حدیث کو صحیح طرح پڑھنا ہے, اپنی عقل کے مطابق نہیں, کہ مسلمان کی طرح نہ سوچیں, انسان کی طرح سوچیں. کیوں بھائی, کیوں تم کیوں مسلمان ہو, چھوڑ دو, تم بھی انسان بنو, ڈرامے بازی نہ کرو. اردو کے اندر نماز پڑھتا ہے, چچا کے کام چیک کر, چچا کہتا اردو میں نماز, 70 سال عمر ہے, اردو میں نماز پڑھتا ہوں. جان دے, جان دے, ٹھنڈی ہوا آن دے, جان دے. بہت شکریہ جی دوستو, اسی چیز کے ساتھ بڑے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے پہلے بتایا تھا 2 گھنٹے کی سٹریم ہوگی, بڑی زبردست گفتگو ہو گئی ہے جی. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ ملتے ہیں, غلطی کوتاہی معاف کیجیے گا. پیچھے کچھ دوست بیٹھے ہیں, ویری سوری. کیسر احمد راجہ صاحب کی ڈیبیٹ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے, اب سارے لوگ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سارے بلا کسی ڈیلے کے کیسر احمد راجہ صاحب کے چینل پر پہنچے, وہاں لائیو ڈیبیٹ چل رہی ہے. بہت شکریہ, فی امان اللہ, اللہ حافظ.